راجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جے یو آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن کروانے میں نواز شریف صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا ہے. کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کچھ ہے پس پردہ تو ہوگا. یہ بہرحال ایک آئینی تقاضا تھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کی مہربانی کی ضرورت تھی. آئین تقاضا کرتا ہے کہ جب قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے اپوزیشن کے ارکان کسی کو اپنا لیڈر نامزد کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن نہ ہو. یہ تو ہونا ہی تھا. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صحیح. اور اگر جسٹ ہائپوتھیٹیکلی سینگ اگر نواز شریف صاحب نے کوئی کردار ادا بھی کیا ہے تو پی ٹی آئی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ایک آئینی ایک فریضہ تھا اسپیکر کا. اسپیکر نے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دیا ہے. تاخیر سے دیا ہے, بہت تاخیر سے دیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ اس سے ہم کہیں کوئی بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے. بہرحال دیکھیں گے. نیک نیتی سے کام ہونا چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. راجہ صاحب آج سینیٹر علی ظفر صاحب نے چیئرمین سینٹ کو ایک خط بھی لکھا, اس کے بعد اپوزیشن کی اور حکومت کی ملاقات بھی ہوئی. ڈو یو تھنک کہ علامہ راجہ ناصر عباس کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ, کیا وہ ہو جائے گا؟ ڈو یو ایگری کہ 24 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے یا اس میں بھی تاخیر ڈالی جائے گی اور پھر کسی ایک اہم شخصیت کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور پھر کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ پھر ایک معمول کی بات ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب بھی فی الفور ہونا چاہیے. 24 گھنٹے میں ہوگا یا زیادہ میں ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور اس میں کیا کردار ادا کرے گا, کسی کے کردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا سادہ معاملہ ہے, اس کو فوراً ہو جانا چاہیے. صحیح. سر اب جس طرح کے نوٹیفیکیشن اچکزئی صاحب کا تو ہو گیا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو استعفے دیے ہوئے ہیں قائمہ کمیٹیوں سے وہ استعفے واپس لے لیں؟ کوئی غور کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ اور کیا حکومت نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے ان کے نوٹیفیکیشنز کے بدلے میں؟ نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اور کمیٹیوں میں واپس جانا نہ جانا یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا, کسی اور کا نہیں. صحیح. اور سر عمران خان صاحب سے تو آپ کی کوئی رسائی ہو نہیں رہی, ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی, تو ڈو یو تھنک کہ اچکزئی صاحب کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہو سکے خان صاحب سے, یا وہ کوئی ڈیٹیل ڈسکشن کر سکے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, دیا جانا چاہیے. اس میں یہ حق ہے عمران خان کا, نہ صرف اچکزئی صاحب کو, ان کی بہنوں کو, بشرا بی بی کی بیٹیوں کو, عمران خان صاحب کے وکلاء کو, سب کو ان تک رسائی جو ہے دینا ایک قانونی آئینی فریضہ ہے. تو یہ کرنا ہوگا, جلد یا بدیر تو کرنا ہی ہوگا. وکلاء کے بغیر مقدمات آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی مقدمے میں خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکتا. بہرحال ہم دیکھیں گے. سر یہ کویشچن میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ حکومت بڑی کلیئر ہے کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہونے دیں گے, تاکہ خان صاحب کوئی 8 فروری کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہ بتا دیں, کوئی روڈ میپ نہ دے دیں. تو اس لیے یہ سوال میں نے کیا. کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہونے دی جائے گی یا نہیں ہونے دی جائے گی. یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں, جو مسلط ہیں نظام پہ, ان کی سوچ پر منحصر ہے نا. تو ان کی سوچ کو میں تو نہیں جانتا. سر اب کیا ٹاسک ہوگا؟ مطلب اپوزیشن لیڈر بھی اگر تعینات ہو جاتے ہیں, ایک سینٹ میں ہو جاتے ہیں اور ایک قومی اسمبلی میں ہو جاتے ہیں, تو اب کیا ٹاسک ہوگا کہ مذاکرات کیے جائیں گے یا اسٹریٹ موومنٹ کو آگے بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں ان تعیناتیوں کا کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہے. جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے کرنا ہے, جو عمران خان صاحب کا حکم ہے یا ہوگا, اس کے مطابق ہوگا. یہ تعیناتیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمارا جو لائحہ عمل ہے وہ پارٹی کے اندر اور عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق طے ہوگا. صحیح. تو سر ہدایت کے لیے بھی تو ان سے ملاقات ضروری ہے. اگر حکومت ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہی تو پھر ہدایت کیا ہوگی, اور پھر اسٹریٹجی یا روڈ میپ کون بتائے گا کہ آگے پارٹی نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اختیار تو انہوں نے دیا ہے نا اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو. عمران خان صاحب نے بالکل یہ کہا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ مزاحمت کے حوالے سے ہو, احتجاج کے حوالے سے ہو یا کسی گفتگو کے حوالے سے ہو,
یہ فیصلے ان دو لیڈران نے کرنے ہیں، اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر۔ صحیح سر، اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں، احتجاج کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، یعنی کہ پریشر بھی بنایا جائے گا، بات چیت بھی ہوگی۔ حکومت تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی احتجاج نہیں کرنے دے گی، اور حکومت کی پالیسی بھی بڑی کلیئر ہے کہ بڑی سخت پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی احتجاج کی سپیس نہیں دی جائے گی۔ تو سر پھر اب کیا ہوگا؟ نہیں، احتجاج کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کی سپیس کیا ہے؟ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، زبانیں سب کی کاٹ دیں گے، لوگ چلتے ہیں۔ آپ نے کراچی میں دیکھا، کل آپ نے ہزارہ میں دیکھا، لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، اطمینان سے چلتے ہیں، اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیسے اس کو روکیں گے؟ یہ بربریت اور بدماشی ہوگی نا اگر آپ نے یہ کرنے سے لوگوں کو روکا۔ یہ ایک بنیادی ترین حق ہے کسی زندہ انسان کا کہ وہ اپنی آواز بلند کرے، سڑک پہ چلے، اپنے رفقا کے ساتھ چلے، اپنی وابستگی کا اظہار کرے۔ یہ حق چھین لینا درندگی ہے۔ اگر ریاست ایسا کرتی ہے تو درندگی کرے گی۔ کراچی میں ہوا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، تو کوئی جواز نہیں ہے اس فسطائیت زدہ حکومت کے پاس کہ وہ ہمیں اپنے بنیادی آئینی حقوق استعمال کرنے سے روکے۔ صحیح سر، اب کیونکہ اب دو اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے، ایک بن گئے ہیں، ایک بن جائیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ کوارڈینیشن کا میکانزم کیا ہوگا؟ آلدو کہ خان صاحب نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے، بٹ سٹل کوئی نہ کوئی میکانزم تو ہوگا جس کے ساتھ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات کرے گی، یا مل کے کوئی اسٹریٹجی جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ نہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تحریک تحفظ آئین موجود ہے، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے، یہ پارلیمان میں پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو جو ہمانگی ہے وہ تو بن گئی نا۔ جب پارٹی کو لیڈ انہوں نے کرنا ہے پارلیمان میں، پارلیمنٹ سے باہر تحریک تحفظ آئین نے لائے عمل طے کرنا ہے، تو اور کیا آپ کو چاہیے میکنزم؟ یہ میکنزم موجود ہیں بالکل۔ صحیح سر، اب اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد محمود خان اچکزئی نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے تبدیل ہوتی ہوئی، ان ایشوز پر بات چیت ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ ایک 3 روزہ گول میز کانفرنس ہونی چاہیے۔ تو کیا پی ٹی آئی بھی ایگری کرتی ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ بھئی گول میز کانفرنس ہو نہ ہو کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں، بالکل اچکزئی صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کانفرنس میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے وقت کی۔ ملک کے تمام سوچنے والوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کھائی میں گرنے والے ہیں۔ جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح ہمیں کھینچا جا رہا ہے، کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب، ان تمام چیزوں کا ہمیں احاطہ کرنا ہے۔ جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں یا نظام پر مسلط ہیں، وہ عقل کل نہیں ہے ہرگز۔ تو بالکل معاشرے کو اور معاشرے کے سوچنے والے لوگوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ سر، ڈونٹ یو تھنک کہ جو سیاسی مذاکرات ہیں، اچکزئی صاحب کو پہلے وہ ایک گول مینس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے کہ جی کوئی مذاکرات ہو، کوئی بات چیت سے نتیجہ نکلے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک دوسری بات ہے نا۔ حکومت سے مذاکرات جو ہیں وہ جب ماحول ہوگا، کوئی بامانی گفتگو کا نظر آئے گا امکان، تو ہوگی۔ اس وقت ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس وقت صرف ایک بدحواس حکومت ہے، ایک جعلی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ فارم 47 45 کا ذکر نہ ہو۔ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا الیکشن کے ساتھ، اس کا ذکر نہ ہو۔ جعلی مینڈیٹ کو قائم رکھا جائے، عدلیہ کو اسی طرح سرنگوں رکھا جائے۔ ان کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس وقت سوائے کہ وقت ضائع کیا جائے اور یہ بیٹھے رہیں اقتدار میں۔ تو جب واقعتاً کسی کا یہ مقصد ہوگا بات چیت کرنے سے کہ نظام کو واپس آئین کی جانب لائیں،